السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ اس جنوری انٹیک میں یونیورسٹیز کے لیے یو کے پہنچ چکے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ان کو یہ گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے انیشیل یا فرسٹ سٹیپس ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں یہاں آتے ساتھ کرنے والے۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے جو لوگ پہنچ چکے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا BRP کلیکٹ کرنا جو کہ آپ کا بایو میٹرک ریزیڈنس پرمنٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کی یہاں پہ آئیڈینٹی ہے جو کہ آپ کا رائٹ ٹو ورک بھی شو کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا یہاں پہ رہنے کا جو پرمٹ ہے۔ سو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے BRP کلیکٹ کرنا ہے۔ اب BRP کے لیے آپ نے چاہے یہاں کے پوسٹ آفس اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہو تو آپ پوسٹ آفس سے اس کو کلیکٹ کر لیں گے، اور اگر آپ نے اپنا یونیورسٹی کا کہا ہوا ہے کہ ہم یونیورسٹی سے لیں گے تو جا کر یونیورسٹی سے BRP کلیکٹ کریں گے، کیونکہ BRP بہت ضروری ہے یہاں پہ کسی بھی کام کے لیے۔ تو BRP کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو امیجیٹ کام کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اپنی انرولمنٹ۔ اب آپ نے ایڈمیشن تو وہاں سے یونیورسٹی میں لے لیا، لیکن جیسے ہی آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی میں جا کے آپ کی کورسز کی انرولمنٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ کو خود یا تو آن لائن کرنی پڑتی ہے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے، اگر آپ کا کوئی پورٹل بنا ہوا ہے، اگر نہیں تو آپ کو یونیورسٹی جا کے تو وہاں سے آپ کو انرولمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ BRP کلیکٹ کریں تو BRP کلیکٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یونیورسٹی جائیں، جا کے انرولمنٹ کرائیں اپنی ایز سون ایز پاسبل۔ تو آپ جا کے انرولمنٹ کرائیں اور وہاں سے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ کلیکٹ کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ یونیورسٹی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ۔ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہا تھا کہ میں یہاں پہ آ کے ہم لوگ تو یہاں پہ شروع میں ہماری کلاسز لیٹ تھیں تو ہم ڈیڑھ ہفتہ جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے، اور جب وہ کلاسز کے ٹائم پہ یونیورسٹی گئے ہیں تو یونیورسٹی نے کہا کہ آپ تو انرولمنٹ کرائی نہیں ہے۔ تو اب وہ پریشان ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ان کو یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ واپس جائیں، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیسے یہاں آتے ہیں تو آپ ودن 2 ویکس جو ہے نا اپنی انرولمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے انرولمنٹ کمپلیٹ نہیں کی تھی تو ان کو ابھی یونیورسٹی واپس بھیج رہی ہے۔ سو آپ لوگ یہ غلطی کبھی مت کریں، جیسے ہی آپ آئیں تو BRP کلیکٹ کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی جا کے اپنی انرولمنٹ کمپلیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ آ چکے ہیں، انرولمنٹ ہو جائے، آپ وہاں سے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ کلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو امیجیٹ کام آپ کے لیے کرنے والا ہے وہ یہاں پہ آپ نے GP کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے۔ GP جو ہے آپ کا وہ جنرل فزیشین ہے۔ آپ نے جو ہیلتھ انشورنس پے کی ہوئی ہے، آپ کی جو انشورنس ہے، جو آپ کی جو ہیلتھ ہے، وہ آپ کے لیے ایک جنرل فزیشین جو ہے وہ یہاں پہ ایلوکیٹ ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی آپ BRP کلیکٹ کریں، اپنا انرولمنٹ کریں، پھر آپ آ کے یہاں پہ GP کے ساتھ جنرل فزیشین کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کریں، تاکہ جیسے اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ جو ہے GP کو جا کے چیک کروا سکیں، اپنا علاج کروا سکیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے یہ سارے سٹیپس آپ کر لیتے ہیں، آپ BRP کلیکٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ GP کے ساتھ رجسٹر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں۔ اب بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا اس میں ضروری اس لیے ہے کہ ایک تو آبویسلی آپ کو ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں، پیمنٹ آپ نے ریسیو کرنی ہے، ٹرانسفر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی جگہ پہ بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، گروسری کے لیے جاتے ہیں تو کیش جہاں پہ بہت کم استعمال ہوتی ہے، موسٹلی جگہوں پہ آپ کا کارڈ یوز ہوتا ہے۔ تو بینک اکاؤنٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آبویسلی آپ کے پاس آپ ان ٹرانزیکشنز کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا پروف آف ایڈریس اس کو ایز اے شو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ آپ کو اپنا پروف آف ایڈریس شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو بینک اکاؤنٹ ہے، جو بینک اکاؤنٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، وہ یہاں پہ ایک سالڈ پروف آف ایڈریس کے طور پر ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ سو اس لیے آپ بینک اکاؤنٹ لازمی اوپن کریں، اور بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کسی بھی آپ بینک میں جائیں، آپ گھر بیٹھے آن لائن بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ جو سب سے آسان بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے وہ ہے ریولوٹ کا، اس کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں، آپ اس لنک پہ کلک کر کے تو گھر بیٹھ کے آن لائن ہی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، اور ودن 2 to 3 days آپ کا اس کا ATM کارڈ بھی گھر آ جاتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ فزیکلی اس ATM کارڈ کو بھی ساتھ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ATM کارڈ کو اپنے گوگل والیٹ میں ایڈ کریں اور تھرو موبائل یا آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کے تھرو
उस ट्रांजैक्शन मशीन के से आप अपनी अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी शो कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं, इसके बाद आप जो हैं आपको अप्लाई करना होता है NI के लिए। NI है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक, हफ्ते में 20 घंटे वो काम कर सकते हैं, उनको अलाउ है। तो जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वो आपसे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स कर लें, BRP वगैरह कलेक्ट कर लें, तो आपको ये चाहिए कि आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करें। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर आप वो भी घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। चूँकि आप जैसे ही NI के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स है। तो 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर अलॉट होता है, मिल जाता है, और आपको उसका डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए UK में आके करने के लिए। अगर मैं इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं, तो आपने BRP कलेक्ट करना है, आपने यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करनी है, आपने GP के साथ रजिस्टर होना है, आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, और आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना है। तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे आते साथ ही।